جادوئی صندوق باب اول گاؤں کی چھپی ہوئی حقیقت پاکستان کے شمالی علاقوں میں ایک ایسا گاؤں تھا جسے نقشے پر تلاش کرنا ممکن نہیں تھا درمنڈا یہ گاؤں پہاڑوں ندیوں اور جنگلات کے درمیان اس طرح چھپا ہوا تھا جیسے کسی راز کو مٹی میں دفن کر دیا گیا ہو اس گاؤں کے بارے میں اکثر صرف وہ لوگ جانتے تھے جو وہاں پیدا ہوئے پھر وہ جو وہاں سے کبھی واپس نہ آ سکے درمنڈا میں ایک صدیوں پرانا صندوق دفن تھا ایک ایسا صندوق جسے صندوق سیاہ کہا جاتا تھا یہ صندوق ایک نہایت پرانی خستہ حال مسجد کے تہ خانے میں رکھا گیا تھا کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ اسے وہاں کس نے رکھا کب رکھا اور کیوں رکھا بس اتنا پتہ تھا کہ جو بھی اس کے قریب گیا وہ تو پاگل ہو گیا یا کبھی واپس نہ آیا باب دوم شہر کا نوجوان فہد لاہور کا ایک ذہین اور جدید نوجوان فہد اسان قدیمہ کا طالب علم تھا اسے پرانی چیزوں تاریخ اور پراسرار جگہوں سے بے حد لگاؤ تھا اس نے اپنی یونیورسٹی کے تحقیقی مقالے کے لیے درمنڈا گاؤں کے بارے میں سنا وہ ایک متروک لائبریری میں موجود ایک پرانی کتاب میں درج ایک جملے سے اس راز تک پہنچا وہ جو درمنڈا کے صندوق کو کھولے دنیا کے اس رخ سے آشنا ہو جائے گا جس سے روشنی بھی خوف کھاتی ہے یہی جملہ فہد کو اپنی طرف کھینچ لایا باب سوم درمنڈا کا سفر فہد نے کسی کو نہیں بتایا نہ اپنے والدین کو نہ دوستوں کو اس نے ایک بوڑھے پٹھان ٹرک ڈرائیور سے درمنڈا تک پہنچنے کا راستہ پوچھا جو پہلے تو ڈر گیا مگر پھر کچھ روپے اور ایک وعدے کے بدلے تیار ہو گیا پہاڑوں دریا کے پلوں اور تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے وہ اس ویران گاؤں میں پہنچا گاؤں کا ماحول مختلف تھا فضا میں ایک پراسرار سا جمود تھا جیسے وقت یہاں رک چکا ہو کوئی ہنسی کوئی بچوں کی آواز کوئی چرچراہٹ کچھ بھی نہیں باب چہارم صندوق سیاہ کی پہلی جھلک ایک مقامی بوڑھا شخص چاچا نیک محمد فہد سے ملا اور پہلی نظر میں پہچان گیا کہ وہ کون سی تلاش میں آیا ہے نیک محمد نے اسے سختی سے منع کیا بیٹا یہاں جو آتا ہے وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے اس صندوق کے اندر صرف اندھیرا نہیں وہ ایک وجود ہے جو تمہیں اپنے اندر کھینچ لے گا فہد نے سنی کی اور مسجد کا راستہ پوچھا پرانی مسجد جس کی چھتوں سے چمگادڑیں جھولتی تھیں اور دیواروں پر قدیم فارسی اور عربی نقوش بنے تھے بالکل خالی تھی مسجد کے فرش پر ایک زنگ آلود سوراخ تھا اور نیچے پتھروں سے بھرا ایک سیڑھیوں والا راستہ جب فہد نے نیچے قدم رکھا اس کے ہاتھ میں موجود ٹارچ جھپکنے لگی وہ سیڑھیاں اترتا رہا یہاں تک کہ وہ صندوق کے سامنے آ گیا کالا بھاری لوہے کا بنا ہوا جس پر عجیب الجبرا نما نقوش تھے کچھ لمحے تو وہ اسے دیکھتا رہا پھر ہاتھ بڑھا کر ڈھکن پر رکھا باب پنجم پہلا دروازہ کھلتا ہے جیسے ہی اس نے ڈھکن پر ہاتھ رکھا پورا تہ خانہ ہلنے لگا صندوق نے سانس لینا شروع کی جی ہاں فہد نے محسوس کیا کہ جیسے صندوق میں کوئی زندہ ہے اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ایک زرد روشنی آئی اور وہ بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا وہ تہ خانے میں نہیں تھا وہ ایک صحرائی میدان میں کھڑا تھا آسمان سیاہ زمین جلتی ہوئی اور افق پر ایک سایہ ایک بلند خوفناک لمبا وجود جو انسان جیسا تو تھا مگر اس کی آنکھیں شعلوں سے جل رہی تھیں تو آخرکار میرے دروازے پر آ ہی گیا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا فہد باب ششم جادوگر کی واپسی یہ وجود اصل میں ماہر الغیب تھا ایک جادوگر جسے صدیوں پہلے ایک صوفی نے قید کیا تھا یہ صندوق اسی کے لیے بنایا گیا تھا فہد اب اس کے کھیل میں شامل ہو چکا تھا ماہر الغیب نے فہد کو 3 آزمائشیں دیں ایک سچ کی قربانی اسے اپنے ماضی کی سچائی کا سامنا کرنا ہوگا 2 خوف کا سامنا اسے اپنے سب سے بڑے ڈر کے ساتھ بند کمرے میں گزارنی ہوگی ایک رات 3 روشنی کی آزمائش اسے صندوق کو دوبارہ بند کرنے کے لیے اپنی روشنی قربان کرنی ہوگی باب ہفتم ماضی کی سچائی فہد نے خواب میں دیکھا کہ اس کے والد جو ایکسپلورر تھے کبھی واپس نہیں آئے تھے وہ دراصل اسی صندوق کے قیدی بنے تھے اس کا بچپن اس کی والدہ کا دکھ سب خواب کی صورت میں حقیقت بن کر اس کے سامنے آیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے مگر اس نے پہلا مرحلہ عبور کر لیا باب ہشتم راتن وحشت اب وہ ایک تاریک کمرے میں بند تھا دیواروں سے خون بہہ رہا تھا زمین پر بے جان لاشیں
اور ایک کرسی پر وہ خود، جی ہاں، اس کا ہمزاد بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، تو میرا اصل ہے میں تیرا؟ یہ سوالات، یہ ذہنی اذیت اس کو پاگل کر رہی تھی، مگر اس نے سچائی کو قبول کیا اور اگلی صبح زندہ تھا۔ باب نہم، روشنی کی قربانی۔ تیسری آزمائش سب سے سخت تھی۔ فہد کو علم کی وہ روشنی قربان کرنا تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں آیا تھا۔ اس کے اندر جو فہم، جو عقل اور جو ادراک تھا، اسے چھوڑنا پڑا۔ اس نے آخری منتر پڑھا اور ایک تیز چیخ کے ساتھ صندوق بند ہو گیا۔ باب دہم، واپسی۔ فہد دوبارہ مسجد کے تہ خانے میں تھا، مگر اب اس کے بال سفید ہو چکے تھے، آنکھوں کی روشنی مدھم اور دل بوجھل۔ وہ زندہ تھا مگر وہ نہیں رہا تھا۔ باب 11، نیا نقطہ آغاز۔ فہد واپس لاہور آیا مگر کبھی وہ بات نہ کی جو درمنڈا میں ہوئی۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا جو کھولا وہی بند ہوا۔ یہ کتاب کسی لائبریری میں نہیں، بس کبھی کبھار کسی پرانے کتب فروش کے ڈھیر میں ملتی ہے، اور اگر اپ نے کبھی یہ کتاب کھولی تو شاید اب کا بھی راستہ درمنڈا کی طرف ہو۔ اختتامیہ۔ جادوئی صندوق ایک کہانی نہیں، ایک آئینہ ہے جو آپ کو آپ کا اصل دکھاتا ہے، مگر خبردار، کچھ دروازے صرف بند رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔